اور قیامت بھی بالکل ایک دوسرے کے قریب ہے۔ میں اس دنیا میں اللہ کا آخری رسول بن کر آیا ہوں، اب سمجھ لو کہ قیامت انتہائی قریب ہے، بالکل قریب ہے۔ تو یہ قیامت کی پہلی نشانی ہے ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں مبعوث کیا جانا، آپ کا دنیا میں تشریف لانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب قیامت بالکل قریب ہے۔ قیامت کی دوسری نشانی جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے، آپ کا دنیا سے انتقال کر جانا، آپ کی وفات کا ہو جانا۔ بخاری کی روایت، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، اعدد ستن بین یدی الساعہ، قیامت کے پہلے 6 نشانیاں ہوں گی، ان کو شمار کر لو۔ 6 نشانیاں گن کر کے شمار کر لو اے میرے صحابی اے عوف ابن مالک، قیامت کے پہلے یہ 6 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ موتی، میرا دنیا سے چلا جانا، مجھے موت کا آ جانا، میری وفات کا ہو جانا، یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ وفتح بیت المقدس، بیت المقدس کا فتح ہو جانا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا تھا، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے فرمائی کہ جب بیت المقدس فتح ہو جائے، مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب ہے۔ وَمُوتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاسِ الْغَنَمِ، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ایسی موت آئے گی، ایسی بیماری آئے گی، ایسی وبا پھیلے گی جو تم کو اتنی تیزی سے، اتنی کثرت سے ہلاک کرے گی، جیسے بکریوں کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے قواس جس کو کہا جاتا ہے، جس میں بکریاں ایک بڑی تعداد میں مر جایا کرتی ہیں۔ ناظرین کرام، سن 18 ہجری میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ملک شام کے ایک علاقے امواس میں ایک مرتبہ طاعون کی بیماری پھیلی تھی، اور اس میں بڑی کثرت سے لوگ مارے گئے تھے، بڑی کثرت سے لوگوں کا انتقال ہوا تھا۔ تاریخ کی روایتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ تقریباً 25,000 صحابہ کرام اس بیماری میں، طاعون کی اس بیماری میں انتقال کر گئے تھے۔ اس میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی تھے۔ تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ثم موتان یاخذ فیکم کقواس الغنم، ایسی بیماری پھیل جائے گی جس میں کثرت سے لوگ مر جائیں گے۔ ثم استفادۃ المال، اور اللہ کے پیارے نبی اس حدیث میں قیامت کی چوتھی نشانی یہ بیان فرما رہے ہیں کہ مال بہت زیادہ ہو جائے گا، اتنا زیادہ، اتنی کثرت سے مال ہو جائے گا، حتی یعطی الرجل 100 دینار، 100 دینار کسی کو دیا جائے گا صدقہ کے طور پر یا تحفے کے طور پر، فَيَظَلُّ سَاخِطًا، تب بھی وہ ناراض رہے گا، یعنی 100 دینار جو ایک بڑی ویلیو ہوتی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے پہلے مال کی اس قدر کثرت ہوگی، حتی یہم رب المال من یقبل صدقتہ، صدقہ نکالنے والا، زکوٰۃ نکالنے والا پریشان ہوگا، اس کی زکوٰۃ صدقہ قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، مال کی اس قدر کثرت ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، تقیء الارض افلاز کبدھا، زمین کے اندر جتنے خزانے ہوں گے زمین اپنے سارے خزانے نکال دے گی، سونا چاندی سب نکال دے گی، زمین سے خزانے نکل پڑیں گے۔ فَيَجِيءُ الْقَاطِعُ، چوری کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا آئے گا، یہ خزانے دیکھ کر کہے گا کیا اسی کو حاصل کرنے کے لیے میں نے چوری کی، میں نے ڈاکہ ڈالا۔ قتل کرنے والا قاتل آئے گا، کہے گا اے اللہ میں نے اسی دولت، اسی خزانے کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو قتل کیا، اور ثم یدعونہ، پھر وہ اس کو اسی حال میں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اتنی کثرت ہو جائے گی مال کی، مال کی ویلو نہیں ہوگی۔ یہ قیامت کے پہلے اللہ کے پیارے نبی فرماتے کہ ایسا زمانہ آئے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے، ثم فتنۃ، پھر ایک فتنہ پیدا ہوگا، لا یبقى بیت من العرب الا دخلتہ، کوئی گھر عرب کا ایسا نہیں ہوگا جس میں وہ فتنہ داخل نہ ہو جائے، یعنی فتنے بہت زیادہ جنم لیں گے، فتنوں کا زمانہ قیامت کے پہلے آ جائے گا۔ فتنے سے مراد ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے دین کو آزمائش میں ڈالنے والی ہیں، جن سے بچ پانا انسان کے لیے انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی یہاں تک کہ بہت سارے فتنے پیدا ہوں گے، اتنے فتنے پیدا ہوں گے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام تک کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح تک کافر ہو جائے گا۔ ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، عقیدہ خطرے میں پڑ جائے گا، توحید خطرے میں پڑ جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، القائد فیہا خیر من القائم،
والقائم خیر فیہا من الماشی والماشی فیہا خیر من السعی. جب یہ فتنے پیدا ہو جائیں گے، جو ان فتنوں سے جتنا زیادہ بچے گا اتنا زیادہ بہتر ہے. جو ان فتنوں میں بیٹھا ہوگا وہ اس سے بہتر ہوگا جو کھڑا ہے، اور جو کھڑا ہوگا وہ اس سے بہتر ہے جو چل رہا ہے، جو چل رہا ہوگا وہ اس سے بہتر ہے جو دوڑ رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ایسے فتنے جنم لے لیں، جب ایسے فتنوں کا دور آ جائے، فَكَسِّرُوا قِسِيَّكُمْ وَقَطِّعُوا أَوْتَارَكُمْ، تو اپنے تیر اور کمان کو توڑ دینا. وَاضْرِبُوا بِسُيُوفِكُمْ الْحِجَارَ، اور اپنی تلواروں کو پتھروں پر مار کے خراب کر دینا. کسی سے خونریزی نہ کرنا، لڑائی نہ کرنا، قتل و خون خرابہ نہ کرنا. فتنے جنم لیں گے، اور سب سے زیادہ فتنے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق سے، مدینہ سے مشرق کی طرف عراق ہے، اور اسی طریقے سے بر صغیر کا یہ علاقہ ہے، مشرق کی طرف جو علاقے ہوں گے ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے خاص طور سے کہا کہ یہاں سے فتنے پیدا ہوں. اللہ کے پیارے نبی نے مشرق کی طرف رک کر کے فرمایا الا ان الفتنۃ ہا ہونا، ان الفتنۃ ہا ہونا، مشرق ہی میں فتنے ہوں گے، مشرق ہی میں فتنے ہوں گے. من حیث یطلع الشیطان، یہیں سے شیطان کی سینگ نمودار ہوگی، شیطان نمودار ہوگا. آپ اگر اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھیں ناظرین کرام، بڑے بڑے فتنوں نے جنم لیا ہے اسی مشرق کی سرزمین سے، عراق کی سرزمین سے. آپ دیکھیں قدریہ کا فرقہ، معتزلہ کا فرقہ، جہمیہ کا فرقہ، یہ تمام باطل تحریکیں یہیں سے جنم لیتی ہیں. اور آج بھی مختلف باطل فرقوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے مشرق کا یہ علاقہ. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے نمودار ہونے کو بھی قیامت کی بہت بڑی نشانی قرار دیا. محترم ناظرین، قیامت کی ایک نشانی جو احادیث شریفہ کے اندر بتائی گئی وہ یہ کہ قیامت کے پہلے بہت سارے جھوٹے نبی پیدا ہوں گے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، بخاری کی روایت ہے، لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریب من 30 كلهم يزعم انه نبی اللہ. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 30 کے قریب جھوٹے نبی پیدا نہیں ہوں گے. 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہی دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے. ناظرین کرام، اگر آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد جھوٹے نبی پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے. تو ناظرین، قیامت کی ایک نشانی یہ بتائی گئی کہ جھوٹے نبی پیدا ہوں گے. قیامت کی ایک نشانی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ ایک آگ نکلے گی جو حجاز سے نکلے گی، اور وہ اتنی بڑی آگ ہوگی کہ اس کی روشنی عراق کے اندر بصرہ نام کے شہر میں پڑے گی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک حجاز سے ایک آگ نکلے گی، تضیء اعناق الابل ببصرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آگ مقام بصرہ کے اندر اونٹوں کی گردنوں کو روشن کرے گی. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو 7ویں صدی ہجری کے بڑے مشہور عالم اور محدث ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ آگ دیکھی تھی. یہ آگ سن 654 ہجری میں نظر آئی تھی، حجاز سے نکلی تھی اور عراق وغیرہ تک اس کو دیکھا گیا تھا، اس کی روشنی محسوس ہوئی. تو ناظرین کرام، قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ قیامت کے پہلے مسلمانوں کی لڑائی ہوگی ترکوں کے ساتھ، مسلمانوں کی لڑائی ہوگی تاتاریوں کے ساتھ. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترک. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مسلمانوں کی لڑائی ترکوں کے ساتھ نہیں ہوگی. قوما وجوہہم کالمجان المطرقۃ. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ یہ ایسی قوم ہوگی تاتاریوں کی، ترکیوں کی، کہ ان کے چہرے چپٹی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے، چپٹے چہرے ان کے ہوں گے. اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، یلبسون الشعر. یہ لوگ اونی کپڑے پہنیں گے، یہ جانور کے بال سے بنے ہوئے کپڑے پہنیں گے. ویمشون فی الشعر. اور جوتے بھی جو ان کے ہوں گے، جوتے چپل بھی، وہ بالوں سے بنے ہوئے ہوں گے. تو ترکوں سے مسلمانوں کی جو جنگ ہوئی تھی، اسلامی تاریخ کا ایک بڑا حصہ ہے، وہ بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بالکل ہر بہر پوری ہوئی، اور مسلمانوں کی جنگ تاتاریوں سے ہوئی تھی. اور آگے بڑھیے ناظرین کرام، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی یہ بیان فرمائی کہ قیامت کے پہلے دنیا سے علم کو اٹھا لیا جائے گا. دنیا سے علم کو اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی. آپ نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. حتى يقبض العلم.
علم کو اٹھا لیا جائے گا، وَيَرْفَعَ الْجَهْلَ، جہالت کا دورہ ہو جائے گا۔ بخاری شریف کتاب العلم کے اندر 100 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تبارک و تعالی علم دین کو اچانک سے نہیں اٹھا لے گا، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ علم کو اللہ تبارک و تعالی ایسے اٹھائے گا کہ علماء خیر، علماء دین، جو بہترین علماء ہیں، جو کتاب و سنت کے عالم ہوں گے، وہ دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دنیا سے علماء ختم ہو جائیں گے، جب دنیا سے کتاب و سنت کے جاننے والے علماء ختم ہو جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے۔ فَسُئِلُوا، جاہلوں سے لوگ سوال کریں گے، جاہلوں سے فتوے پوچھیں گے، جن کے پاس کتاب و سنت کا اوتھینٹک علم نہیں ہے، جو مستند اہل علم میں شامل نہیں ہے، وہ فتویٰ دیتے پھریں گے، وہ لوگوں کے سوالوں کا جواب دیتے پھریں گے۔ فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ناظرین کرام، آج اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اپنے سامنے رکھیے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے زمانے کی ہو بہو تصویر کشی کر دی ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جاہلوں کو آج مفتی بھی بنایا جا رہا ہے، ان سے افتاء کام بھی لیا جا رہا ہے، جو اس فن کے ماہر نہیں ہے، جو اس مقام کے اہل نہیں ہے، آج یہ وہ کام کر رہے ہیں۔ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ناظرین علم کا اٹھایا جانا ہے، اور اصل علم جو ہے وہ کتاب و سنت کا علم ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم ہے، وہ توحید کا علم ہے۔ ورنہ آج دنیا میں کالجوں کی کمی نہیں ہے، آج دنیا میں یونیورسٹیز کی کمی نہیں ہے، ڈگریوں کی کمی نہیں ہے، لیکن جو اصل علم ہے، علم دین، اس کے جاننے والے نہ کے برابر ہوں گے، بلکہ ایک ایسا دور آئے گا کہ زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ روئے زمین پر قیامت کے پہلے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کائنات کے اندر، زمین کے اندر اللہ اللہ کہنے والے لوگ موجود ہیں، اس کے پہلے قیامت نہیں آ سکتی۔ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ قیامت کی ایک نشانی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمائی ہے ناظرین کرام کہ قیامت کے پہلے امانت اٹھا لی جائے گی، امانت ضائع ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت برباد کر دی جائے، جب امانت ضائع کر دی جائے تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی وکیف اضاعتها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول امانت کیسے برباد ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملات نااہل لوگوں کو سونپ دیے جائیں، جب عہدے، کرسی، حکومتیں، اقتدار اور معاملات نااہل، جن کے پاس اس کی اہلیت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، ان لوگوں کو جب یہ کام سونپے جانے لگے فانتظر الساعہ، تو سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب ہوگی۔ ناظرین کرام، آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث کتاب العلم کے اندر بیان کی، حالانکہ حدیث میں کہیں علم کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن امام بخاری کی فقاہت دیکھیے، ان کی دور اندیشی دیکھیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو کتاب العلم میں لا رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ اس وقت یہ چیز ہو جائے گی جب دنیا سے علم کا خاتمہ ہو جائے گا، بے علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ایسا کیا جائے گا کہ لوگ امانت کو ضائع کریں گے اور ایسے لوگوں کو ذمہ داریاں سونپی جائیں گی جو اس کے اہل نہیں ہوں گے۔ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ زنا بہت زیادہ کیا جانے لگے گا، زناکاری بہت زیادہ ہوگی۔ آپ نے فرمایا وَيَظْهَرَ الزِّنَا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زناکاری نہ کی جانے لگے گی۔ اور مسند ابو یعلا کی ایک صحیح روایت اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو آج حیرانی ہوتی ہے کہ کیا ایسا بھی زمانہ آئے گا، لیکن آج جس حساب سے دنیا میں بدکاری پھیل رہی ہے اور ریانیت پھیل رہی ہے، یہ حدیث آج ایسا لگ رہا ہے کہ یقیناً وہ زمانہ بہت قریب ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تفنا هذه الامت، یہ امت اس وقت تک برباد نہیں ہوگی
یہ امت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی، یعنی قیامت اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگی، حتی یفترش الرجل، یہاں تک کہ آدمی ایک عورت کے ساتھ سڑک کے اوپر، پبلک پلیس کے اوپر سب کے سامنے غلط کام کرے گا، اور اس زمانے کا جو سب سے نیک آدمی، سب سے بہترین آدمی، سب سے متقی آدمی ہوگا، وہ آدمی ایسا ہوگا جو یہ بدکاری کرنے والے، برا کام کرنے والوں سے کہے گا لو اریتھا وراء ھذا الحائط، جو جا کے صرف اتنا کہے گا کہ کاش تم لوگ اس دیوار کے پیچھے چلے جاؤ، سب کے سامنے یہ کام نہ کرو۔ آج آپ دیکھ لیں دنیا کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں کھلم کھلا بدکاری ہوتی ہے، سمندر کے ایسے کنارے ہیں جہاں عریانیت اور فحاشی کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، کیا یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہم اپنی آنکھوں سے آج دنیا کے اندر نہیں دیکھ رہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک پیشن گوئی حرف بحرف ثابت ہو رہی ہے، اور جو اس بات کی علامت ہے، اس بات کا اظہار ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ قیامت کی ایک نشانی جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ وَيَظْهَرَ الرِّبَا، سود خور بہت زیادہ ہو جائیں گے، سود کھانے والے بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ مِنْ أَيْنَ أَخَذَ الْمَالَ، ایک ایسا زمانہ قیامت کے پہلے آنے والا ہے کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ مال جو کما رہا ہے وہ کہاں سے کما رہا ہے، امن حلال ام من حرام، کہ حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ ناظرین کرام، آج آپ حالات دیکھیں، آج کون ہے جو حلال و حرام کی پرواہ کر رہا ہے؟ انسان مال کی محبت میں اتنا گرفتار ہے، مال کمانے کے پیچھے اتنا بھاگا جا رہا ہے کہ بس مال اس کے پاس آنا چاہیے، جائز طریقے سے آئے ناجائز طریقے سے آئے۔ کتنے اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے، مومن کا دعویٰ کرنے والے ایسے ہیں جو سود کھا رہے ہیں، جو سود کی کمائی کھا رہے ہیں، جو بینکوں میں فکس ڈپازٹ کیے ہوئے ہیں، جو دنیا بھر کی حرام کمائیوں میں مصروف ہیں۔ ناظرین کرام، قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی کہ امت مسلمہ ناچ گانوں میں مگن ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي، میری امت کے اندر ایک ایسا زمانہ آئے گا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، میری امت کے لوگ شراب پئیں گے، شراب کے نام بدل دیں گے، نام بدل بدل کر شراب نوشی کی جائے گی، نشہ استعمال کیا جائے گا، منشیات کا استعمال کیا جائے گا۔ وَيَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ، اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے اندر زناکاری، شرمگاہوں کو حلال کر دیا جائے گا، زناکاری کی جانے لگے گی اور ریشم کا استعمال کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا وَيُعْزَفُ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ، لوگوں کے سروں کے اوپر ناچ گانے کے آلات بجائے جائیں گے۔ آج ہیڈ فون اور ایئر فون کے اوپر گانے سننے والے ہمارے نوجوان بھائی غور کریں، کہیں اسی حدیث کا مصداق تو ثابت نہیں ہو رہے ہیں۔ ناظرین کرام، قیامت کی یہ نشانی بھی آج ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے دنیا میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں کہ جن برائیوں کی طرف اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا علامات قیامت کے طور پر، ان برائیوں سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے چلے گا، ہم مزید گفتگو اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو علامات قیامت سے ہوشیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔